محمد رمضان ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور وہ طالبات کے لیے امپورٹنٹ ویڈیو ہے کہ پیپر آپ نے سالو کس طرح کرنے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اینول ایگزامز ہو رہے ہیں، چاہے وہ یونیورسٹی کے ہیں یا بورڈ کے ہیں، تو آپ نے اس کو کس طرح سالو کرنا ہے۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ ویڈیو میں نے آپ لوگوں کے لیے بنائی ہے تاکہ آپ کے جو فائنل ایگزامز ہیں وہ آپ اچھی طرح اٹیمپٹ کر سکیں۔ تو کون کون سے کنٹینٹس ہیں جو کہ اس میں شامل ہیں؟ پہلے نمبر پہ تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کے اندر خاص کر کسی بھی طالبات کو اسیس کرنا یا ایویلیویٹ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ہینڈ ریٹن ٹیسٹ لیے جاتے ہیں۔ اورل ٹیسٹ کے لیے انٹرویو کنڈکٹ کیے جاتے ہیں، لیکن ہینڈ ریٹن جو ایگزامز ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں خاص کر پاکستان میں۔ اسی طرح ڈفرینٹ سٹیپس ہیں جس میں آپ کے پاس مٹیریل ریکوائرڈ ہے۔ اگر آپ کے پاس مٹیریل اچھا ہے جس میں آپ کے پاس پین، پینسل اور اس طرح کی ساری چیزیں ہیں، تو آپ پیپر اٹیمپٹ کرنے سمجھ لیں کہ صحیح سمت میں جا رہے ہیں۔ اسی طرح میں مزید سٹیپ اس میں ڈسکس کروں گا، تو اس میں ہے کہ ایگزامینیشن سسٹم اے بلیسنگ ان ڈسگائز۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک ہی سسٹم ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ ہینڈ ریٹن پیپر دیں تاکہ آپ کی جو ایویلیوشن ہے وہ اچھے طریقے سے ہو سکے۔ تو یہ ایک طرح کا سمجھ لیں کہ ہمارے پاس ڈرا بیک بھی ہے خاص کر پاکستان میں، کہ یہ سسٹم جو ہے ان طالبات کو بھی آگے لے کے آتا ہے جو کہ شاید صرف اور صرف پیپر کے دنوں میں اچھی طرح پڑھ لیتے ہیں، یا ان لوگوں کو یا ان طالبات کو جن کی صرف ہینڈ ریٹن سکلز اچھی ہوتی ہیں۔ تو اسی کو ہم نے فالو کرنا ہے کہ آپ اپنی ہینڈ ریٹن سکلز کے ذریعے کس طرح اچھے نمبر لے سکتے ہیں تاکہ آپ کا جو امپریشن ہے اچھا جائے۔ اور اسی کی بیس پاکستان کے اندر میڈیکل یونیورسٹیز کی بات کریں یا انجینئرنگ کالجز کی بات کریں، تو اسی کی بیس پہ آپ کا میرٹ بنتے ہیں۔ تو اگر آپ میٹرک سے لے کر انٹر تک اچھے پیپر اٹیمپٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو شاید غالباً فیوچر میں آپ ڈاکٹر بننے کے خواب دیکھ سکتے ہیں۔ تو مٹیریل کون سے ہیں؟ اس میں آپ کے پاس پین ہے، کٹ مارکر ہے، رسٹ واچ ہے، جیومیٹری باکس ہے، واٹر بوٹل ہے اور اسکیل ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہونا ضروری ہیں۔ پین کی کوالٹی یہ ہونی چاہیے کہ نیو پین لیں آپ، بہتر ہے، اور اس میں آپ کے پاس جو نیب ہوتی ہے پین کی وہ نوکدار ہونا ضروری ہے، کیونکہ جو نوکدار نیب ہوتی ہے اس میں فلوئنسی زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طرح کٹ مارکر کی بات کریں تو ہائی لائٹنگ جو پورشن ہوتا ہے پیپر کے اندر وہ امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے جو ہے آپ ایک سمجھ لیں کہ اچھے امپریشن ڈال سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن۔ اگر آپ کا امپریشن اچھا ہے پیپر میں خاص کر، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا جو فائنل ایویلیوشن کے بعد رزلٹ آئے گا اس پہ آپ اچھی امید رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح گھڑی کے ذریعے آپ جو ہے اپنا ٹائم مینیج کر سکتے ہیں کہ کتنے ٹائم میں کتنے کویسچن کرنے ہیں۔ اسی طرح آپ کے پاس جیومیٹری باکس کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تو ان کی میں مزید ڈیٹیل آپ کو نیکسٹ میں بتاتا ہوں۔ تو سب سے پہلے ہے انڈرسٹینڈنگ اے بورڈ آنسر شیٹ، کیونکہ اس میں یہ ایک امپورٹنٹ سٹیپ ہوتا ہے۔ کچھ طالبات ہوتے ہیں جن کے پاس ساری سکلز ہوتی ہیں لیکن پیپر اٹیمپٹ کرنے سے پہلے ان معلومات کی کمی ہوتی ہے۔ تو ان طالبات کے لیے ایک امپورٹنٹ ویڈیو ہے کہ وہ اس کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ بورڈ کے ایگزامز میں آپ نے رول نمبر کہاں پہ لکھنا ہے، اسی طرح پیپر کوڈ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا۔ تو آپ کو جو انسٹرکشن دی جاتی ہے خاص کر پیپر اٹیمپٹ کرنے سے پہلے، آپ کی جو آنسر شیٹ یا کویسچن پیپر کے اوپر جو انسٹرکشن لکھی ہوتی ہے اس کو آپ نے ضرور پڑھنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک طرح کی کی ہوتی ہے۔ جو کی ہوتی ہے وہ طالبات کے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور کسی بھی لا کو ان لاک کرنے کے لیے۔ تو یہ ایک طرح کی ہے کہ آپ کس طرح ان لاک کر سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کے پاس ایک سیمپل پیپر ہے جس میں آپ نے رول نمبر اپنا لکھنا ہوتا ہے یا طالبات اپنا نام لکھنا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح پرچہ فرسٹ یا سیکنڈ ٹائم ہو رہا ہے، یہ ایک امپورٹنٹ سٹیپ ہے۔ کچھ طالبات کو فرسٹ سیکنڈ کا پتہ نہیں چلتا، لیکن ان کو چاہیے کہ وہ یہ معلومات اپنے پاس محفوظ رکھ لیں کہ جو پیپر ہمارے پاس، کچھ پیپر فرسٹ ٹائم کے ہیں، کچھ سیکنڈ ٹائم کے ہیں۔ تو جو فرسٹ ٹائم کا ہے وہ فرسٹ پہ کلک کریں گے، جو سیکنڈ ٹائم کا ہے وہ سیکنڈ پہ کلک کریں گے یا سیکنڈ پہ ٹک مارک کریں گے۔ تو سالانہ ہے یا ضمنی ہے، اگر آپ کا اینول سسٹم میں آپ پیپر دے رہے ہیں تو وہ اینول ہے، اگر آپ کا سپلیمنٹری ہے تو وہ ضمنی ہوگا۔ تو یہ معلومات ایک طرح کی بہت آپ کے پاس ویلیو رکھتی ہیں، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ ان معلومات سے فائدہ اٹھائیں۔ تو اب میں مزید آگے سٹیپ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ تو وہ پہلا سٹیپ ہے آپ کے پاس کہ آپ نے پیپر سالو کرنے سے پہلے آپ کی اس کی مارجنل لائن لگا دیں، اس کے جو کارنر ہیں اس پہ 2 لائنیں لگا لیں، ایک رائٹ سائڈ پہ اور ایک لیفٹ سائڈ پہ، تاکہ جو یونیفارمٹی ہے پیپر کی وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جائے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پھر اس کے بعد درمیان میں جو کویسچن سالو کر رہے ہیں اس کا نمبر لکھیں، اس کا جو سیکشن نمبر ہے اس کا نمبر لکھیں،
اور اس کو ہائی لائٹ کریں، کیونکہ اگر ہائی لائٹ نہیں کریں گے تو شاید غالباً یہ امکان ہے کہ جو پیپر آپ کے مارک کر رہا ہے اس کے لیے جو آپ کا امپریشن ہے اچھا نہ جائے، اور وہ یہی سمجھے کہ آپ نے صرف اور صرف ایک کویشچن لکھا ہوا ہے۔ جب تک آپ اس کو کویشچن کو ڈسٹریبیوٹ نہیں کریں گے کہ یہ پہلا کویشچن ہے، دوسرا ہے، تیسرا ہے، اور اس کو ہائی لائٹ کر کے آپ اس کو ایکولی یونیفارملی ڈسٹریبیوٹ نہیں کریں گے یا اس کو اینڈ نہیں کریں گے تو یہ شاید ہی کسی کو پتہ چلے کہ آپ نے کس نے کویشچن کیے ہیں اور کتنے کویشچن نہیں کیے۔ تو یہ ایک طرح کا سیمپل ہے کہ آپ نے درمیان میں سینٹر میں لکھنا ہے۔ سبجیکٹیو ٹائپ ہے آپ کا پیپر، سیکشن 1 ہے، کویشچن نمبر 2 ہے، آپ نے کون سا کویشچن کر رہے ہیں۔ تو اس کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے آپ یہ سمپل فارمولا یا میتھڈ یوز کر سکتے ہیں کہ آپ ہائی لائٹ کرنے کے لیے کٹ مارکر یوز کریں۔ اس کے علاوہ اس کو تھوڑا سا خوبصورت بنانے کے لیے آپ ڈیکوریشن کر سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ آپ اس کو انڈر لائن کر سکتے ہیں کہ آیا کہ ہمارے پاس کون سی چیز آپ کرنے جا رہے ہیں۔ اسی طرح آپ کے پاس اگر کویشچن سالو کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ امپورٹنٹ پوائنٹس بنا لیں، اور امپورٹنٹ پوائنٹس میں جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں آپ اس کو ہائی لائٹ کر دیں۔ تو یہ ایک بہترین طریقہ ہے پیپر اٹینڈ کرنے کا۔ اسی طرح ہمارے پاس ہے کہ اگر آپ کو ڈیفینیشن آ گئی ہے تو اس کو آپ نے کس طرح سالو کرنا ہے۔ فار ایگزامپل پریشر کی ڈیفینیشن ہے تو ڈیفینیشن کو آپ نے سینٹر میں لکھنا ہے، اس کے بعد اس کی تھوڑی سی آپ ایکسپلینیشن آتی ہیں تو وہ لکھ دیں۔ اسی طرح اس کو آپ نے سمبل لکھ سکتے ہیں، یونٹ لکھ سکتے ہیں، انسٹرومنٹ کس کے ذریعے میئر کرتے ہیں۔ تو یہ امپورٹنٹ ساری چیزیں ہیں جن کا آپ کو معلوم ہونا ضروری ہے۔ تو یہ ایک سیمپل ہے جو کہ شاید آپ کے لیے کام آ جائیں۔ تو اس کے حساب سے اگر آپ پیپر کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ آپ کا جو امپریشن ہے وہ برا جائے گا۔ اسی طرح آپ نے ڈائیگرام اگر بنائی ہے تو اس کو لیبل کرنا آپ کے لیے لازم ہے، اور ڈائیگرام بھی ایسی بنائیں تاکہ کسی کو سمجھ آ جائے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے لیبل کریں اور اس کو صحیح طریقے سے لیبل کریں۔ اسی طرح اگر آپ نومیریکل کر رہے ہیں، فزکس یا میتھ کا پورشن کر رہے ہیں، تو وہ اس کو سالو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس کا گیون ڈیٹا لکھ دینا ہے، پھر آپ نے جو چیز فائنڈ آؤٹ کرنی ہے اس کو کویشچن مارک کے ذریعے آپ نے ہائی لائٹ کر دینا ہے کہ یہ چیزیں اس کویشچن میں فائنڈ آؤٹ کرنے جا رہا ہوں، اور اینڈ میں جا کے آپ کا جو آنسر آ جاتا ہے اس کو آپ نے ہائی لائٹ کر دینا ہے یا کٹ مارکر کے ساتھ لکھ دینا ہے، تاکہ جو پیپر چیک کرنے والا ہے اس کے لیے ایزی ہو جائے کہ کس طرح آپ نے کیا آنسر نکالا ہے کس کویشچن کا۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس کمپیریزن یا ڈفرینشیشن کا کویشچن آتا ہے تو میری تمام اسٹوڈنٹس سے التماس ہے کہ سینٹر میں لائن لگا کے آپ ایک طرف ایک سٹیپ لکھیں، ایک چیز کا دوسری طرف دوسری چیز کا سٹیپ لکھیں، تو یہ امپورٹنٹ ہو جائے گا اور یہ بہت ایزی ہو جائے گا پیپر چیک کرنے والے کے لیے کہ آیا کہ آپ نے ڈفرینشیشن صحیح طریقے سے لکھی ہے یا نہیں۔ اسی طرح آپ نے پراپرٹیز لکھنی ہے تو پراپرٹیز کو لکھنے کا بھی یہی طریقہ ہے کہ آپ اس کے پوائنٹس بنائیں، اور پوائنٹس کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ لکھیں کہ اس کے اندر اس کی جو مین پوائنٹس ہیں اس کو آپ ہائی لائٹ کر دیں۔ اسی طرح ہینڈ رائٹنگ پلیز این امپورٹنٹ رول۔ وائی ہینڈ رائٹنگ؟ بیکاز اٹ از دا تھنگ دیٹ پٹس این امپریشن آن دا پیپر۔ سو a neat and a clean paper with the least cutting will get more marks. Thus, if a student wants to score highest in the exam, he or she has to do work on the handwriting. ٹائم مینجمنٹ، تو ٹائم مینجمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ اپنے کویشچن کو پورے ٹائم پہ کرنے کی کوشش کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ آپ ہینڈ رائٹنگ اسکلز اور ٹائم مینجمنٹ اور ساری جو مٹیریلز ریکوائرڈ ہیں کو فالو کریں گے تو آپ کا پیپر اچھا نہیں ہوگا۔